والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا مفتی زبیر احمد صاحب صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جامعہ فاروقیہ کی زیارت کروائی اور آپ حضرات سے ملاقات کا کوئی گپ شپ کا موقع فراہم کیا۔ جامعہ فاروقیہ قدیم میں تو میں گن کے نہیں بتا سکتا کتنی دفعہ آیا ہوں گا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے محترم بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، اور ہمارا اکٹھے جماعتی سفر ایک طویل عرصہ گزرا ہے۔ تو ابھی راستے میں آتے ہوئے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ اس علاقے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا مین مرکز ہوتے تھے، قاری نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر لودھرا میں مولانا محمد میاں صاحب اور قاری الحق قریشی صاحب، اور ہمارا پورا گروپ ہوتا تھا جماعتی جمعیت علماء اسلام کی سرگرمیوں کا۔ اور اگر محسوس نہ کرے تو میں کہا کہ تو گروپ نہیں تھا، گینگ تھا ہمارا۔ تو اب وہ پچھلی صدی کی بات ہے، نئی صدی بدلی ہے تو حالات بدلے ہیں، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا میں سرگرمیوں سے واقف رہتا ہوں۔ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے زبان بند رکھوں، لیکن آنکھیں کان میرے الحمدللہ کبھی بند نہیں ہوئے۔ دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں، مفتی صاحب محترم کو اخبارات میں اور یہ سوشل میڈیا پہ پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے تقریباً واقف ہی ہوں یا جو کچھ ہو رہا ہے جس دائرے میں، جس سطح پر۔ خوشی بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سکون مل رہا ہوگا اور بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمارے سارے کام ہمارے جانے والے بزرگوں کے لیے راحت کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے۔ تو یہ فضلاء کرام آپ تشریف فرمائے ہیں، تو باتیں تو بہت لمبی ہوں گی، لیکن اتنا وقت آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس۔ گپ شپ کے انداز میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ میری عادت ہے طلباء سے جب برادری میں بیٹھتا ہوں تو گپ شپ کرتا ہوں، تقریریں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 2-3 باتیں گپ شپ کے انداز میں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم جو دینی مدارس کے اساتذہ یا طلباء یا فضلاء، جو بھی ٹائٹل ہمارا، ہوتے تو ہم طالب علم ہی ہیں، اور ساری زندگی طالب علم ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ ساری زندگی طالب علم ہی رہتے ہیں، اور ساری زندگی طالب علم رہنے میں ہی برکت بھی ہے، عافیت بھی ہے، سعادت بھی ہے، ارتقاء بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا ایک دائرہ ہے۔ میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بنیادی دائرہ کیا ہے۔ یہ مدرسہ دنیا بھر کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا جتنی اس مدرسے سے پریشان ہے کسی چیز سے نہیں۔ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں رپورٹیں دنیا کو دنیا دیکھی بھی ہے، جانتا بھی ہوں۔ اس مدرسے سے دنیا اتنی پریشان ہے کہ آپ کو اس کی پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ہمارا بنیادی دائرہ، پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں، ہمارا بنیادی دائرہ کیا ہے؟ تھوڑا سا پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جسے درس نظامی کہتے ہیں، درس نظامی ہے نا، یہ نظامی صاحب کون بزرگ تھے؟ ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ تعالی، لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ کے قریب ایک سہالی جگہ کا نام ہے، وہاں کے تھے۔ علمی خاندان تھا یہ سارے، ملا قطب الدین اور یہ منطقی جتنے مولوی نا بڑے، یہ سارے یہ خاندان ہے، یہ فرنگی مالی خاندان۔ اصول فقہ اور منطق و فلسفہ ان کے خصوصیات تھیں، ان کے امتیاز تھا۔ لیکن اتفاق کی بات، میں تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کر دوں کہ ہمارا یہ پس منظر درس نظامی کا پس منظر کیا ہے۔ یہ علمی خاندان تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ زور ہوتا تھا معقولات پہ۔ معقولات سے مراد اب معقولات پہ زور ہے، اس وقت معقولات پہ ہوتا تھا۔ اب ہمارا سارا زور کس پر ہے؟
معقولات پہ. اس زمانے میں زیادہ زور کس پر ہوتا تھا؟ معقولات پہ. منطق، فلسفہ، یہ اس زمانے کے. اور فقہ چونکہ قانون تھی ملک کا. یہاں جب سے مسلمان آئے ہیں اس جنوبی ایشیا میں، جہاں بھی آئے ہیں سوائے بمبئی وغیرہ کے، یہاں الحمدللہ فقہ حنفی ہی رائج رہی ہے، باضابطہ بھی بے ضابطہ بھی. یعنی جب بادشاہوں نے اس کو قانون بنایا تب بھی، اور جب بادشاہ قانون نہیں بنایا اور لوگ اپنی مرضی سے قاضی عدالت فیصلے کرتے تھے تب بھی. یہ سرکاری، غیر سرکاری، رسمی، غیر رسمی، یہاں کا عدالتی نظام عام طور پہ فقہ ہی رہا ہے. فقہ بھی کون سی؟ بمبئی سے آگئے شافعی اور باقی سارے جنوبی ایشیا میں حنفی. تو مولا نظام الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقے کے سادات سے جھگڑا ہو گیا، شیعہ سنی لڑائی ہو گئی، شیعہ سنی جھگڑا ہو گیا. شیعہ غالب آ گئے، اس خاندان کو انہوں نے بھگا دیا وہاں سے، سالی سے. ان کے کتب خانے ضبط کر لیے، ان کو نکال دیا. یہ لکھنؤ آ گئے. یہ اورنگزیب کے زمانے کی بات ہے. اورنگزیب عالمگیر کا نام سن رکھا ہے؟ اس کے زمانے کی بات ہے، تقریباً 3 صدیاں پہلے کی بات، تقریباً 300 سال ہو گئے. تو اورنگزیب عالمگیر نے ان کو، ایک خاندان کو جو لٹا پٹا خاندان، اجڑا ہوا خاندان، علاقے کے سادات سے شکست کھا کر مجبور ہو کر ہجرت کر کے آ گیا تھا، ان کو ایک کوٹھی دے دی، فرنگی محل. ایک تجارتی کمپنی کا وہ خالی بلڈنگ پڑی ہوئی تھی، اورنگزیب نے ان کو دے دی کہ یہاں رہو بھی، مدرسہ بھی بناؤ، چلو. اس وقت سے یہ مدرسہ کیا کہلاتا ہے؟ فرنگی محلی. فرنگی محلی کی نسبت اس فرنگی محل سے، یہ انگریز فرانسیسی تھا وہ جس کا یہ بلڈنگ تھی، مر گیا تھا یا چلا گیا تھا، کیا ہوا تھا. وہ خالی کوٹھی جو ہے اورنگزیب نے دے دی مولا نظام الدین کو، یہاں بنائے. مولا نظام الدین وہاں بیٹھ گئے اور مدرسہ بنایا. اس زمانے کا درس، ہمارے آج کے زمانے کے مدرسوں کی شکل نہیں تھی، وہ درس ہوتے تھے. درس ہی ہوتا تھا کہ کوئی علمی شخصیت یا علمی خاندان آ کے بیٹھ گیا، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے فنون علوم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ نظام چلتا رہتا تھا. اس کو درس کہتے تھے اس زمانے میں. یہ ہماری طرز کے مدرسے نہیں تھے. تو مولا نظام الدین نے اس کا نصاب ترتیب دیا. مولا نظام الدین کے نصاب میں، درس نظامی میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، درس نظامی کے نصاب میں وہ تمام مضامین جو آج کالج میں پڑھائے جاتے ہیں اور وہ تمام مضامین جو آج مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں سب اکٹھے تھے. قرآن پاک بھی تھا، حدیث بھی تھی، فقہ بھی تھی، ریاضی بھی تھی، سائنس بھی تھی، میڈیکل بھی تھی، جغرافیہ بھی تھا، تاریخ بھی تھی. خلاصہ بات کا میں نے کہا ہے، جو سبجیکٹ کالج کے ہیں اور جو مدرسے کے ہیں دونوں کو ملا لیں، یہ درس نظامی اکٹھا پڑھایا جاتا تھا. اسی تپائی پر بیضاوی پڑھائی جاتی تھی، اسی پر عقلیدس پڑھائی جاتی تھی، اسی تپائی پر مشکات پڑھائی جاتی تھی، اسی پر جغرافیہ پڑھایا جاتا تھا، اسی تپائی پر ہدایہ پڑھایا جاتا تھا، اسی پر فلکیات پڑھائی جاتی تھی. سائنس، میڈیکل، طب، سوشیالوجی، تاریخ، جغرافیہ، قرآن پاک، حدیث، فقہ، اصول حدیث. دور حدیث کا زمانے میں رواج نہیں تھا. حدیث کی آخری کتاب مشکات ہوتی تھی. دور حدیث بعد میں آیا ہے. دور حدیث کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا. مشکات آخری حدیث کتاب ہوتی تھی جو پڑھائی جاتی تھی. جو بات اس کے خلاصے کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ دونوں، جو آج کالج کے مضامین ہیں اور جو مدرسے کے مضامین ہیں، یہ دونوں اکٹھے پڑھائے جاتے تھے اور درس نظامی کے حصہ تھے. 150 سال تک تقریباً یہ پڑھایا جاتا رہا. یہ ماحول، یہ تعلیم، یہ 150 سال تک، حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 100 سال حکومت کی اس کے دور میں بھی یہی تھا.
خود ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ کئی مدرسے بنائے تھے، مدرسہ عالیہ کلکتہ ہے اور مدرسے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنائے تھے اپنی ضرورت کے لیے، ان کا نصاب بھی یہ تھا۔ انگریزوں نے جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہمیں شکست ہوئی ہے اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا براہ راست، پہلے تو انگریزوں کا قبضہ تھا بالواسطہ، کس کے ذریعے؟ IMF کے ذریعے۔ پہلے انگریزوں کا یہاں قبضہ کس کے ذریعے تھا؟ IMF کے ذریعے۔ اس کا نام اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ وہی اب پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن بہرحال 100 سال IMF نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکومت کیا یہاں، پھر انگریز خود آ گئے۔ اب لطیفہ سننے کے موڈ میں ہے؟ بچوں سے میں ایسی لہجے میں بات کیا کرتا ہوں۔ وہ صاحب پر مجھے یاد آیا، ہمارے گجرانوالہ میں ایک جلسہ تھا۔ گجرانوالہ کے بڑے مزاح نگار تھے مجید لاہوری، کوئی ایک تھے گجرانوالہ کے، ان کا رسالہ بھی نکلتا نمکدان، بڑے لطیف ظریف الطبع اور بڑے ادیب اور بڑے لطیفے، لکھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے۔ گجرانوالہ شہر میں جلسہ تھا شیروالا باغ میں سیرت کا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب اس وقت ہوتے تھے ہمارے سید حسنات احمد شاہ صاحب، اچھے آدمی تھے بیچارے، ان کی صدارت، ہمارا ایک جلسہ ہوتا تھا سیرت کا، اس میں DC صاحب صدارت فرمایا کرتے تھے، اور تمام مکاتب فکر کے ایک ایک بڑے عالم، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سب ایک ایک تقریر کرتے تھے۔ اس طرح کا جلسہ باغ میں ہوتا تھا۔ تو مجید لاہوری اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا، اس نے جلسہ شروع کیا، اور کہ صاحب تو ابھی تشریف نہیں لائے۔ ایک بزرگ ہوتے تھے صاحبزادہ صاحب، نام نہیں لوں گا، ہمارے بزرگ تھے صاحبزادہ صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب ابھی کچھ دیر میں آئیں گے، تو ان کے آنے تک صاحبزادہ صاحب صدارت فرمائیں گے۔ یہ کہہ کے ان کو بٹھا دیا۔ 2 منٹ گزرے ڈی صاحب کہہ جی صاحبزادہ صاحب خود آ گئے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب خود آ گئے، بات سمجھیں گے؟ تو یہ اب ہمارے ابھی صاحب کچھ دیر، جب انگریز خود آ گیا نا، پہلے تو صاحبزادہ صاحب تھے نا، پھر انگریز خود آ گیا۔ کب آیا؟ کوئی تاریخ اپنی کوئی موٹی موٹی باتیں بھی یاد ہے کہ نہیں؟ انگریز براہ راست کب آیا تھا؟ 1857۔ اس نے پھر ہر چیز بدل دی۔ سرکاری زبان فارسی تھی ہماری، وہ انگریزی کر دی۔ ہماری زبان سرکاری دفتری عدالتی زبان فارسی رہی ہے، اس کو بدل کے انگریزی کر دیا۔ جب انگریزی کر دیا تو باقی زبانیں گئی۔ قانون فقہ حنفی تھا، وہ منسوخ کر کے انگریزی قانون لے آئے، فقہ بھی گئی۔ تو یہ نئی ضرورت کے تحت انگریز نے 5 مضمون درس نظامی سے نکال دیے۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ عربی، فارسی، قرآن پاک، حدیث، فقہ اور متعلقہ علوم۔ حدیث کے ساتھ اصول حدیث آ جائے گے، فقہ کے ساتھ اصول فقہ آ جائے گی، پھر معقولات میں منطق، فلسفہ اس دائرے کا آ جائے گا۔ لیکن بنیادی 5 مضمون انگریزوں نے نکال دیا۔ کون سے؟ قرآن پاک، حدیث، فقہ، عربی، فارسی۔ اچھا، یہ جب نکال دیے اور نئے اب سکول وغیرہ شروع ہو گئے، سیاسی، ہمارا تو کوئی دخل نہیں تھا۔ تو ہمارے بزرگوں نے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے، بڑے دور رس بزرگ تھے، بڑے دور اندیش بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر 5 علوم اس کی تعلیم بند ہو گئی تو 8-10 سال کے بعد یہاں مسئلہ سارا بگڑ جائے۔ انہوں نے ان 5 علوم کی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے یہ پرائیویٹ مدرسے، یہ پرائیویٹ مدرسہ کہلاتا ہے، یعنی سرکاری امداد کے بغیر
کسی قسم کی سرکاری امداد کے بغیر لوگوں کے چندے پر رضاکارانہ طور پہ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائیویٹ بزنس۔ یہ مدرسے مقصد کیا تھا کہ وہ 5 مضامین جو انگریزوں نے ریاستی نصاب سے نکال دیے ہیں ان کی تعلیم باقی رہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ہمارے عدالت کا تعلق تو اس سے ہو گیا تھا انگریزی قانون سے، دفتر کا تعلق انگریزی زبان سے ہو گیا تھا، باقی معاملات سارے تبدیل ہو گئے تھے، لیکن مسجد، مکتب، مدرسہ، ان کا مدار ان علوم پر تھا۔ مسجد کا امام، خطیب، مدرسے کا مدرس، حافظ، قاری، مفتی، وہ کہاں سے آنے تھے؟ اس سارے سسٹم کا مدار ان 5 علوم پر تھا: عربی، فارسی، قرآن پاک، حدیث، فقہ۔ یہ 5 علوم نکل جاتے تو مسجد کے امام کہاں سے ملتا؟ مدرسے کو مدرس کہاں سے ملتا؟ رمضان میں قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ صاحب کہاں سے آتے؟ قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرس کہاں سے ملتا؟ ایک سسٹم ہے نا، یہ سسٹم کچھ افراد سے چلتا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسے کے سسٹم کی سپلائی روکنے کے لیے بہت دور، انگریز بہت دور اندیش تھا۔ مسجد اور مدرسے کی سپلائی روکنے کے لیے کہ اس کو حافظ نہیں ملیں گے، مولوی نہیں ملے گا، مدرس نہیں ملے گا، خطیب نہیں ملے گا، امام نہیں ملے گا، تو 2 سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا قصہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے مسجد اور مدرسے کی سپلائی بحال رکھنے کے لیے آج تک یہ کشمکش جاری ہے کہ مغربی استعمار کی آج بھی کوشش یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے کی سپلائی روکی جائے، تاکہ یہ سپلائی ہوتی رہے گی تو کام کرتے رہیں گے، سپلائی رک جائے گی تو کام رک دیں گے۔ لیکن اللہ پاک ان بزرگوں کے درجات یقیناً بلند ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن پھر بھی دعا ہے اللہ پاک ان درجات، انہوں نے اس سپلائی کو قائم رکھنے کے لیے پرائیویٹ مدرسے اور مدرسے ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے ہیں؟ مدرسہ جاری ہے، قرآن پاک کی تعلیم جاری ہے۔ 88,000 حفاظ امتحان۔ جی 88,000 حفاظ۔ اس طرح میں نے اس سے رپورٹ پڑھی ہے وفاق کی سال۔ مدارس کتنے بتائے ہیں رپورٹ میں؟ 23,000۔ 23 وفاق کے ہے نا، باقی ہوتے باقی اور بھی وفاق بھی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق بر صغیر میں، جنوبی ایشیا جس کو کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارا بنیادی دائرہ یہی ہے۔ اس وقت بس مدارس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، مدارس کی چھوٹے بڑے مدارس کی تعداد ایک پکی بات 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ طلبہ، یہ ان بزرگوں کی محنت ہے کہ ان بزرگوں کی محنت سے یہ 5 علوم باقی رہے ہیں یا نہیں ہیں، اور ان 5 علوم کی برکت سے مسجد اور مدرسہ آباد ہے۔ آپ سپلائی لائن سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسجد، اور اس پر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واقعہ لکھا ہے کہیں، لیکن مجھے یہ واقعہ میں نے زبانی سنا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے بڑے ابتدائی شاگردوں میں سے، ہمارے بزرگ تھے، والد صاحب کے استاد تھے۔ یہ واقعہ آپ ذہن میں لے آئیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا بنیادی ہدف کیا ہے، دائرہ کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بیٹے تھے اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے والد تھے، محتمم تھے مدرسے کے۔ حضرت نانوتوی کے بعد وہ مدرسے کے محتمم بنے، حافظ مولانا صاحب بڑے بزرگ تھے۔ اس زمانے کی بات ہے، ہندوستان کی ریاستوں میں حیدرآباد کی ریاست بہت امیر ریاست تھی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی دورے پر وہاں گئے، یا ریاست کے نواب نے بلایا، حیدرآباد دکن کے،
دورے پہ بولا، اس نے ایک بات کی حضرت حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب میں نے اپنی ریاست میں آپ کے مدرسے کے کچھ فضلاء کو چیک کیا ہے، ملازمتیں دی ہیں، نوکریاں دی ہیں، مجھے بڑا خوشگوار تجربہ ہوا ہے کہ آپ کے مدرسے کے فضلاء دیانت میں بھی سب سے آگے ہیں اور کام میں بھی سب سے آگے ہیں اور اہلیت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ تین ہی کام ہوتے ہیں، اہلیت، دیانت، محنت۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ آپ کے مدرسے سے جو پڑھ کر آتے ہیں نا، میں نے کئی جگہ کچھ لوگ رکھے ہیں، دیانت میں بھی سب سے آگے ہیں، علم و اہلیت میں بھی سب سے آگے ہیں اور محنت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ ایک معاملہ طے کریں، جتنے آپ کے مدرسے کے فاضل ہوں ہر سال وہ مجھے بھیج دیا کریں اور آپ کے مدرسے کا سارا خرچہ میں دے دیا کروں۔ کسی محتمم کے لیے اس سے اچھی کوئی پیشکش ہو سکتی؟ کیوں جی؟ ایک ریاست، ہندوستان کی امیر ترین ریاست، باولپور اور حیدرآباد دو ہی مسلمان بڑی ریاستیں تھی امیر، کہ آپ کے جتنے فارغ ہوں میرے پاس بھیج دیا کریں، میں یہ ملازمت دوں گا اور آپ کو مدرسے کا سارا خرچہ میں دے دیا کروں۔ پرانا زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے، یہ ذہن میں تھا کہ یار بزرگوں سے مشورہ کر کے وعدہ کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا، بزرگ موجود ہیں ان سے بات کر کے پھر بتاؤں گا۔ بڑے دو بزرگ موجود تھے، حضرت گنگوہی حیات تھے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور حضرت مولانا شیخ الہند محمد محمود حسن صدر مدرس تھے۔ تو آپ صاحب کا خیال یہ تھا کہ جا کے بزرگوں سے بات کروں گا تو پھر ہاں یا نہ کروں گا۔ تشریف لائے، سب سے پہلے بات کی حضرت شیخ الہند سے، یہ محتمم ہیں، وہ صدر مدرس ہیں۔ حضرت نواب حیدرآباد نے یہ پیشکش کی ہے، تو میں نے کہیں ہاں تو نہیں کر دی؟ نہیں حضرت، میں نے کہا مشورہ کر کے کروں گا۔ اچھا، حضرت شیخ الہند کے استادزادہ تھے حافظ صاحب۔ پرانے زمانے میں استاد کا احترام تو ہوتا ہی تھا، استادزادے کا بھی ہوتا تھا۔ اب اللہ کرے استاد کا رہ گیا ہو۔ پہلے زمانے میں استاد کا احترام بھی ہوتا تھا اور استادزادے کا بھی احترام ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت، میں نے کہا آپ سے پوچھ کے، حضرت نے فرمایا کہ کسی سے اور سے بات تو نہیں کی؟ نہیں۔ ایسا کرو، گنگوہ شریف چلے جائیں آپ، حضرت گنگوہی کی خدمت میں یہ ساری بات عرض کر دیں، جو حضرت فرمایا کہ ہم وہی کریں گے، ہم نہیں سمجھتے، ہمارے بڑے وہ ہیں، سرپرست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تو جو حضرت کو جا کے بات بتا دو، جو حضرت فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ اب سب تشریف لے گئے گنگوہ شریف۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو تو بھتیجے لگتے تھے نا، ان کے تو استادزادے تھے، حضرت گنگوہی کے تو بھتیجے لگتے تھے، یہ حضرت دانوی کے بیٹے تھے۔ جا کے سارا ماجرا سنایا، مریامت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ہمارا تو کام ہی ہو گیا ہے، ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، نوکری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، چندے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حضرت میرا خیال میں ٹھیک ہی ہے۔ حضرت گنگوہی یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کا حق تھا کہنے کا، جو روایت نقل ہوئی ہے اس میں یہ، مولوی احمد میں تمہیں بیوقوف تو سمجھتا تھا پر اتنا نہیں، میں تمہیں بیوقوف تو سمجھتا تھا لیکن اتنا نہیں۔ اللہ کے بندے، ہم نے یہ مدرسہ حیدرآباد کی ریاست چلانے کے لیے بنایا ہے، بھاڑ میں جائے وہ ریاست، ہم نے مسلمانوں کی مسجد اور مدرسے کو آباد رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے یہ مسجد اور مدرسہ
آباد رکھنے کے تاکہ مسجد کو مولوی ملتا رہے، امام ملتا رہے، خطیب ملتا رہے، مسجد مدرسے کو حافظ، قاری، مفتی، مدرس ملتے رہیں اور یہ ادارہ آباد رہے، مسجد اور مدرسہ آباد رہے۔ ہم نے یہ مدرسہ مسجد اور مدرسے کو آباد رکھنے کے لیے بنایا ہے، اس ریاست کو چلانے کے لیے۔ جب تک انگریز یہاں رہا ہے ہمارے بزرگوں کی پالیسی یہی رہی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارے بزرگ آنکھیں کان بند کر کے، آنکھیں اور کان بند کر کے یہ کام نہ کرتے تو آج مسجد اور مدرسے کا ادارہ باقی ہوتا؟ نہیں۔ یہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ، 83,000 تو ایک سال کے بتا رہے ہیں نا، یہ کس کی برکت سے ہیں؟ مدرسہ۔ ہزاروں علماء، لاکھوں علماء کس کی برکت سے ہیں؟ اور مفتی بھی لاکھوں میں ہی ہوں گے، یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ اور مدرسے کے لیے عالم اسباب میں حکمت عملی یہ تھی، یہ حکمت عملی تھی، میری بات پر توجہ فرمائیں، یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارا فارغ التحصیل کسی اور کام میں نہ جا سکے، جائے نہیں، نہ جا سکے۔ انگریزوں کے پورے دور میں یہ حکمت عملی رہی، حکمت عملی کے تحت روکا گیا، نہیں جانا، اپنے دین کا کام کرنا ہے۔ اس حکمت عملی اور اس صبر کی برکت سے آج مدرسے آباد ہیں، اور صرف آباد نہیں۔ ایک لطیفہ اور عرض کرتا ہوں، ہمارے جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نا، فوج کے ہوں یا سول کے، جب علماء میں آتے ہیں نا تو ان کا بڑا شوق ہوتا ہے، 4 مولوی سامنے بیٹھے ہوں اور ہم ان کو کوسے، تم نے یہ کر دیا، تم نے بھی یہ کر دیا، تم یہ نہیں کر رہے، تم یہ نہیں کر رہے، ہوتا ہے، کئی لطیفے بھی بن جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے پنجاب کے گورنر تھے، سابق جرنیل تھے، اس زمانے میں گئے جامعہ شریفیہ اور جا کے جناب جامعہ شریفیہ میں اہتمام کیا، گورنر صاحب آئے، ہمارے اعزاز تو احترام اور تکریم تو کرنی چاہیے، مہمان نوازی تو حق ہے، علماء کو اکٹھا کر لیا، اب وہاں گورنر صاحب خطاب فرما رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، ملک میں ڈاکٹر پورے نہیں ہو رہے، سائنسدان پورے نہیں ہو رہے، انجینئر پورے نہیں ہو رہے، ملک کو انجینئروں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ہماری یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مولوی کا علماء کیا کر رہے ہیں؟ چلو سنتے رہے سارے، میں نے وہاں نہیں تھا، میں نے تقریر اخبار میں پڑھی، میں نے اس پر تفصیلی کالم لکھا، پھر وہاں ایک تقریر بھی کی، وہاں قریب کسی جلسے میں جا کے میں نے کہا گورنر صاحب آپ کا شکوہ بجا ہے، ملک میں ضرورت کے مطابق ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک میں مانتا ہوں، ضرورت کے مطابق انجینئر نہیں ہے، مانتا ہوں، ضرورت کے مطابق سائنسدان نہیں ہے، مانتا ہوں، لیکن میرے بھائی میں نے کہا یہ شکایت نہر سے اس طرف نہیں، نہر سے اس طرف کرو جا کر، نہر سے اس طرف جامعہ شریفیہ ہے، ادھر پنجاب یونیورسٹی ہے، میں تو سیکھ لکھا، میں نے کہا گورنر صاحب شکایت درست ہے لیکن نہر سے اس طرف نہیں، نہر سے اس طرف۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم نے کب ذمہ داری لی ہے دینی مدارس سے کہ ہم انجینئر فراہم کریں گے؟ ہمارے ایجنڈے میں کب یہ بات شامل رہی ہے؟ ہم نے لوگوں سے کب کس زمانے میں ڈاکٹر بنانے کے لیے چندے لیے ہیں؟ ہم نے کب لوگوں سے سائنسدان بنانے کے لیے زکاتیں لی ہیں؟ کبھی کسی مدرسے نے اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں سائنسدان دوں گا، میں ڈاکٹر دوں گا؟ بھائی جن کی ذمہ داری ان سے پوچھو۔ ہم نے ایک ذمہ داری لی تھی، الحمدللہ نبھا رہے ہیں، کہ مسجد کو امام ملتا رہے گا، خطیب ملتا رہے گا، مدرسے کو حافظ، قاری، مدرس، مفتی ملتا رہے گا، مل رہا یا نہیں مل رہا؟
میں نے کہا گورنر صاحب ملک میں کوئی مسجد بنی ہے، حافظ امام نہیں مل رہا، مجھ سے پوچھو۔ ملک میں کوئی دارالفتہ کھلا ہے، مفتی نہیں مل رہا، مجھ سے پوچھو۔ کسی مسجد میں رمضان میں قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ نہیں مل رہا، مجھ سے پوچھو۔ کسی مسجد کو خطیب نہیں مل رہا، مجھ سے پوچھو۔ اور اگر کسی گاؤں میں ڈاکٹر نہیں مل رہا تو میڈیکل کالج سے پوچھو۔ بہت اچھا۔ کہیں انجینئر کی ضرورت ہے تو انجینئر نہیں مل رہا تو انجینئر یونیورسٹی سے پوچھو یار۔ ٹیکنیکل کالج سے پوچھو جا کر، مجھے کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم تو اتنے الحمدللہ کہہ دے گا، کہہ دو الحمدللہ، کوئی فرق میں نعت خانوں والی سبحان اللہ نہیں کہلا رہا، وہ سبحان اللہ ہو رہی ہے، الحمدللہ کہہ دے۔ ساتھ ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ حلق میں انگوٹھا لے کے سبحان اللہ نہ کروایا کریں یار، ویسے ترغیب کے دیجیے گا کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے سے کہا جنرل صاحب میرے ساتھ بات کرو کس بات پہ کہ پاکستان میں فلاں جگہ مسجد بنی ہے، امام نہیں ملا، میں ذمہ دار ہوں۔ مدرسہ بنا ہے، مدرس نہیں ملا، میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ کی ضرورت ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ ڈاکٹر نہیں ملا، مجھ سے نہیں پوچھو، میڈیکل کالج سے پوچھو۔ اور ہم تو الحمدللہ، اگلی بات بھی کہہ دوں، میں نے کہا الحمدللہ ہم تو صرف ملک کی ضروریات میں ہم تو ایکسپورٹر بھی ہیں۔ یہ مدرسہ مولویوں قاریوں کے ایکسپورٹر بھی ہے۔ تو یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایکسپورٹ سمجھتے ہیں؟ ہم تو دنیا بھر کو سپلائی کرتے ہیں۔ میں گیا تھا، ہمارے بڑے بھائی ہیں مفتی ارشد صاحب ہانگ کانگ میں وہاں دیکھا، میں اللہ پاک خوش ہوا۔ مفتی ارشد صاحب کا وہاں نیٹ ورک دیکھا ہانگ کانگ میں، مسجد کولون میں سیرت کانفرنس میں گیا تھا، وہاں قاری طیب صاحب ہیں، مفتی صاحب ساتھی ہمارے پاکستانی انجینئر علماء ہیں، وہاں بیٹھ کے قرآن سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ میں دنیا کے جس کونے میں گیا، میں بہت گھوما پھرا ہوں، بڑا آوارہ گرد آدمی ہوں، میں دنیا کے سارے کونے دیکھے ہیں میں نے، جنوبی افریقہ بھی دیکھا ہے، تاشکند بھی دیکھا ہے، ہانگ کانگ بھی دیکھا ہے، لاس اینجلس بھی دیکھا ہے، نیروبی بھی دیکھا ہے، ہر بہت گھوما ہوں، بہت آوارہ گرد آدمی ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں گیا ہوں الحمدللہ میں 25-30 سال گھومتا رہا ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش کا پڑھا ہوا کوئی مولوی امامت نہیں کر رہا، خطابت نہیں کر رہا، قرآن نہیں پڑھا رہا۔ ہاں کب تو ایکسپورٹر ہے یار، کتنے چاہیے چیک کرو میرے ساتھ۔ میں نے بنیادی دائرہ بتایا، ہمارا اصل دائرہ کیا ہے؟ اصل دائرہ کیا ہے؟ مسجد آباد رہے، مدرسہ آباد رہے۔ اس امت کو حافظ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ قاری کی، امام کی، مدرس کی، مفتی کی، خطیب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ملتے رہیں۔ اور اگلی بات، اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی 3-4 مہینے پہلے، میں نے کہا یار بات سنو، جب تک کوئی متبادل انتظام تم گارنٹی کے ساتھ مہیا نہیں کرتے کہ ریاستی نظام تعلیم اس سوسائٹی کو مولوی، امام، مدرس، قاری، حافظ فراہم کرنے کی گارنٹی کی ذمہ داری دے، تم مدرسے کو نہ بند کر سکتے ہو نہ ہوگا۔ مدرسہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، ہمارا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہے، سوسائٹی کی ضرورت ہے، یہ جو بندے میں سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور گورنمنٹ پورا کر رہی ہے اس ضرورت کو، اس مدرسے کو کیسے روک سکتے ہیں کام کرنے سے؟ تو میں نے پہلی بات آپ سے، ابھی پہلی بات نہیں لیکن زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ایک آدھ بات ہی کروں گا۔ آپ بنیادی دائرہ سمجھ آیا ہے؟ اس بنیادی دائرے کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں نے کردار پر کیا والا یہ الحمدللہ، لیکن کچھ
پہلا تقاضا تو یہ ہے، کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے اساتذہ تو یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارا تعلیمی معیار آج سے 25 سال پہلے والا ہے؟ 50 سال پہلے والا تو بالکل نہیں ہے۔ میں 50 سال پہلے والا ہوں۔ میں نے سن 69 میں دورہ کیا تھا، والد محترم سے پڑھی تھی بخاری شریف۔ کتنے سال ہو گئے؟ 52 سال، اور 52 سال ہی پڑھاتے ہوئے ہو گئے الحمدللہ۔ انیس سینچری مکمل کر لی۔ اپنا تجربہ تھا، تعلیم کا وہ معیار باقی ہے۔ اور تعلیم کا معیار ہمارا کمزور ہوتا چلا جائے گا تو کوئی متبادل کوئی ہے ذریعہ جہاں سے یہ خلاپور ہوگا؟ متبادل کو جگہ ہے؟ ہم پڑھا نہیں رہے، رسم پوری کر رہے ہیں۔ میں طلباء سے بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، استاد بھی اس سارے نہیں، لیکن استاد بھی اس جگہ پر آ گیا ہے کہ نصاب پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور گھنٹہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور طالب علم تو پہلے ہی یوں ہی بیٹھا ہے۔ آج ہم پڑھ نہیں رہے میرے بھائی، مجھے معاف کریں، ہم ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں۔ ہم دینی مدرسے کے طلباء اکثریت ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں۔ ونڈو شاپنگ سمجھتے ہیں؟ ونڈو شاپنگ کہتے ہیں ایک بڑے اسٹور میں چلے گئے، مال میں چلے گئے، 2-3 گھنٹے گزارے، 2-3 چیزیں چیک کی، 4-5 کا بھاؤ پوچھا، 5 سے سونگی، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ دو گھنٹے گھومنے پھرنے، یہ کیا بھاؤ ہے، یہ کیسی ہے، یہ کس کا کیا معیار ہے، یہ کیسی گارنٹی کیا ہے، 5-7 چیزوں کو سونگا، 6-7 4 چیزیں چیک کی، 3-4 کا بھاؤ پوچھا، اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ ہم بھی ایک دو استاد چیک کرتے ہیں، 3-4 کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، 5-6 رٹے لگا کر امتحان پاس کرتے ہیں، اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے غلط کہا ہے؟ اگر ہم اپنا تعلیمی معیار خود قائم نہیں رکھیں گے تو یہ خلا کوئی پر نہیں کرے گا۔ ہم ونڈو شاپنگ کے پہ آ گئے، آدھی کتاب پڑھ لی، ایک استاد چیک کر لیا، 2 ساتھی چیک کر لیے، وہ اب آپ اور امتحان پاس کیا اور فاضل ہو گئے۔ ایک دوسری بات، کچھ آج کی ضروریات بھی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ آج سے 50 سال پہلے کا ماحول بالکل مختلف تھا، آج بالکل مختلف ہے۔ آپ یہ بات یقین کریں گے؟ پڑھ کے دیکھ لیں یار، میں نے خود اس دور میں وقت گزارا ہے۔ اس مدرسے میں کاکت، اس مدرسے کی ایک اصل تاریخ وہ ہے، مدرسہ نام تھا کس کا؟ مسجد کی چٹائیوں کا، محلے کی روٹیوں کا۔ مدرسہ کسی کہتے تھے؟ مسجد کی چٹائیاں، محلے کی روٹیاں۔ ایک مولوی صاحب کو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، 15-20 طالب علم آ گئے پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ نہ مولوی صاحب کو اچھی آتی ہے، یا صرف اچھی پڑھاتے ہیں، یا منطق اچھی پڑھاتے ہیں۔ 20-25 طالب علم اکٹھے ہو گئے، محلے والے روٹی کھلا دیتے تھے، مسجد میں سو جاتے تھے، یہ مدرسہ ہوتا تھا۔ میں نے خود روٹیاں مانگی ہیں یار، میں نے خود روٹیاں مانگی ہیں۔ جب بھی وہ گھر یاد ہے جہاں سے روٹی شام کو 6-7 گھروں سے روٹی لایا کرتا تھا مدرسے کے طلباء کے لیے، یہ ماحول دیکھا ہے۔ ہم سہولت پسند ہو گئے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہم سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ ہمارے سامنے مشن نہیں رہا، اپنے اکابر کی تاریخ نہیں رہی۔
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر اساتذہ سے بھی، اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہاتھ جوڑے بغیر بھی کہہ سکتا ہوں، ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ یہ علم اگر باقی رکھنے میں اسباب کی دنیا میں ہم کمزور پڑ گئے تو علم کمزور پڑے گا، متبادل کوئی نہیں ہے، بس یہ آخری بات، اس کے بعد ایک لطیفہ سناؤں گا پھر بس کروں۔ یہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں نا، آپ کے علاوہ کوئی اور متبادل اس نظام کو چلانے والا سنبھالنے والا ہے کوئی؟ اور آپ ڈھیلے پڑ گئے تو نظام کا کیا بنے گا؟ اس لیے میری طلباء سے بھی درخواست ہے، فضلاء سے، علماء سے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو، ان کی روایات پڑھو، ان کے مشن کو سمجھو، اور ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم دائرہ تو اپنا قائم رکھیں، اپنی ضروریات تو پوری کریں، امت کی ضروریات۔ اور آخر میں وہ لطیفہ، میں روٹی مانگا کرتا تھا، بچے تھے ہم، میں آپ میں سے پتہ نہیں کون کون تھا کون کون نہیں تھا، میں سن 57، 58، 59، 60 کی بات کر رہا ہوں، کون تھا آپ میں سے؟ کہاں تھے آپ؟ 67، 68، 69، 57، 58 اور 59 اور 60 کی بات کر رہا ہوں۔ ہم مدرسے میں 4-5 طالب علم، چھوٹے بچے تھے، میں 12، 13 سال، 14 سال کا تھا، بچے روٹیاں مانگ کے لایا کرتے تھے اور طلباء میں تقسیم ہوتی تھی اور نظام چلتا تھا۔ مدرسے میں کچن ہمارے سامنے بنا ہے، نہیں ہوتا تھا، 5-6 بچے، ایک نے یہ محلہ مانگ لیا، ایک نے یہ محلہ مانگ لیا، ایک نے یہ محلہ مانگ لیا، لے کے آ گئے اور اکٹھے بیٹھ کے کھایا، صبح آرام سے سبق پڑھا۔ ہمارے کچھ SOPs تھے، ضابطۂ اخلاق تھا ہمارا بچوں کا، روٹیاں اکٹھے کرنے والوں کا، سالن میں سے بوٹی نہیں نکالنی، کوئی اچھی روٹی آ گئی ہے تو الگ نہیں کرنی، سب کچھ آگے جمع کرانا دیانتداری کے ساتھ، سب کا حصہ ہے۔ ہاں ایک بات تھی، کسی گھر میں ہمارے جانے پر روٹی نہیں پکی ہوتی تھی نا تو 2 آنے دیا کرتے تھے، بڑے گھر 4 آنے دیتے تھے، چھوٹے 2 آنے دیتے تھے، وہ ہمارے ہوتے تھے۔ کسی گھر میں گئے، درویش آیا، روٹی نہیں پکی ہوئی، تو 2 آنے عام طور پہ ملتے تھے، اس زمانے کے 2 آنے آج کے 50 روپے، یعنی 58 کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی چونی آج کا 100 روپے ہے۔ وہ ایک دونی یا بڑے گھر 4 آنے دیتے تھے، 2 چھوٹے 2 آنے، یا درویش روٹی نہیں پکی، 2 آنے لے جائے، وہ ضابطۂ اخلاق کا تحت ہمارا ہوتا تھا۔ تو ہم کسی گھر میں جاتے ہوئے راستے میں دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ روٹی تو پکی ہوئے، ہم نے چھاپا اٹھایا ہوتا تھا، ڈول ہاتھ میں ہوتا تھا، چاہتے ہوئے یا اللہ اس کا روٹی نہ پکی ہوئے، اور چونی ملے گی وہ میری ہوگی۔ یہ باتیں میں نے آپ کو گپ شپ کے انداز میں اس لیے عرض کی ہیں، ہم اپنے دائرے کو سمجھیں، ضروری قوم کی ضرورت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ہم چلو 100% نے صحیح اپنے بزرگوں کی روایات پر 50% تو قائم رہ سکیں۔ سہولت پسندی نے، میں یہی شکل لفظ نہیں بولوں گا، سہولت پسندی نے، سہل انگاری نے ہمارا پورا سسٹم بگاڑ دیا۔ بزرگوں کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کے حالات پڑھیں، اور کوشش کریں جتنے ہم بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے اتنا ہی برکات ہوں گی، ترقی ہوگی، ثمرات ملیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر درمیان گفتگو میں کوئی بات ناگوار گزری ہو تو بہرحال معذرت خواہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔